بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ بچوں کی تربیت کے سلسلے میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا اسوہ و نمونہ تھی اور ایک ماں کی ذمہ داریوں کو خوب نبھاتی تھیں۔ اولاد کی تربیت کے سلسلے میں قابل توجہ نکات میں سے ایک نکتہ آپ کا اولاد کے درمیان عدالت سے کام لینا ہے۔ یہ واقعہ اس چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام اپنے جد گرامی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کشتی لڑ رہے تھے۔ رسول خدا حسن کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے مسلسل فرما رہے تھے، حسن بیٹا اٹھے اور حسین کو زمین پر گرا دیں۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا یہ منظر دیکھ کر حیران ہوئی اور پوچھا، پدرے جاں حسن بڑا ہے اور حسین چھوٹا ہے اور آپ بڑے کی حوصلہ افزائی فرما رہے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جبرائیل حسین کی حوصلہ افزائی کر رہا ہے اور میں اس کے مقابلے میں حسن کی حوصلہ افزائی کر رہا ہوں۔ بہار الانوار مجلسی جلد 43 صفحہ 265 و 268۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا اور شوہرداری کے اصول۔ ایک ایسا دور جس میں انسانیت کا نام و نشان نہیں تھا اور انسان حیوانی صفت کو اپنانے پر فخر محسوس کرتا تھا، عورت کی ذات کو اپنے لیے ذلت و رسوائی سمجھتا تھا۔ ہر طرف ظلم و ستم کی تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ ایک ایسے دور میں شہزادی دو عالم نے آ کر اس جاہل معاشرے کو سمجھا دیا کہ ایک لڑکی باپ کے لیے رحمت نہیں بلکہ ہر دور میں رحمت ہوا کرتی ہے۔ جو معاشرہ بیٹی کو اپنے لیے باعث ذلت و رسوائی سمجھتا تھا، وہ معاشرہ تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا جس کو شہزادی دو عالم نے آ کر روشن کر دیا۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا ایسی باعظمت خاتون ہیں جن کی فضیلت کے لیے اتنا کافی ہے کہ رسول گرامی اسلام نے فرمایا، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ شیخ توسی امالی جلد 1 صفحہ 24۔ آپ سلام اللہ علیہ کی فضیلت کے لیے اتنا کافی ہے کہ امام علی علیہ السلام جیسی شخصیت آپ سلام اللہ علیہ کے وجود پر افتخار کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ آپ کی زندگی کے ہر شعبے میں آپ کی فضیلت نمایاں ہے۔ آپ کی فضیلت میں قرآن کریم مدح سرائی اور قصیدہ گوئی میں نظر آتا ہے۔ آپ ہی کی ذات گرامی کو لیلۃ القدر سے تعبیر کیا گیا ہے۔ تفسیر فرات کوفی میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ میں لیلۃ سے مراد فاطمہ سلام اللہ علیہا کی ذات گرامی ہے اور قدر سے پروردگار عالم کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی حقیقی معرفت تک رسائی ممکن نہیں۔ بنی نوع انسان آپ کی معرفت سے عاجز ہے۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی علمی فضیلت کے لیے بس اتنا کافی ہے کہ آپ فرشتوں سے ہم کلام تھیں۔ آپ کا قلب علی و پیغمبر کے قلوب کی طرح نورانی تھا۔ آپ جب تک زندہ رہیں امام وقت کی پشت پناہی میں ایک مضبوط پہاڑ کی مانند کھڑی رہیں اور ایک لمحے کے لیے بھی ولایت کو تنہائی کا احساس نہیں ہونے دیا۔ آپ کی فضیلت بشریت کی زبان سے ممکن نہیں۔ آپ اولین و آخرین میں تمام عورتوں سے افضل ہیں اور آپ کی ذات گرامی عالمین کے لیے نمونہ ہے۔ آپ کی عظمت کا موازنہ کسی سے نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی آپ کی عظمتوں کو بیان کیا جا سکتا ہے۔ ہماری شادیوں اور سیدہ سلام اللہ علیہا کی شادی میں فرق۔ ہم سب کو معلوم ہے کہ ہماری شادیوں کی تقریب کس طرح انجام پاتی ہے اور ہم یہ بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول اور ان کی اہل بیت کے طور طریقوں کو کس طرح سے انجام دیتے ہیں۔ بتانا تو صرف یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو محبان اہل بیت ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، کیا ہم اپنی رسومات کو ان کے طریقوں کے مطابق انجام دیتے ہیں؟ ہم نے کبھی سوچا ہے کہ ہماری بیٹیاں سیدہ کی خاک پاک کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتی؟ پھر اس رسول کی بیٹی کی شادی نہایت ہی سادگی سے ہو اور ہمیں اپنی بیٹیوں کی شادی سادگی کے ساتھ منانے میں شرم محسوس کیوں ہوتی ہے؟ کیا ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عزت دار ہیں کہ سادگی سے ہماری عزت کو خطرہ لاحق ہے؟ آپ اگر چاہتے تو اپنی بیٹی کے لیے بہت کچھ دے سکتے تھے، مگر آپ نے صرف امت کی آسانی کی خاطر آسان ترین
راستے کو اپنایا تاکہ ہم جب اپنی بیٹیوں کی شادی کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو یاد کریں، جس سے ہم نے اپنی غریبی اور مسکینی ہونے پر رونا نہیں آئے گا۔ اسلام نے اپنی حیثیت سے آگے بڑھنے کا حکم نہیں دیا۔ اسلام نے قرضہ لے کر شادی کرنے کا حکم نہیں دیا، جس سے بیٹی کی شادی تو ہو جاتی ہے مگر افسوس والدین ہمیشہ کے لیے فروخت ہو جاتے ہیں۔ یہ درست ہے کہ ہم اپنی بیٹی سے پیار کرتے ہیں مگر خاتم الانبیاء سے بڑھ کر کوئی اپنی بیٹی سے محبت نہیں کر سکتا۔ اصول شوہرداری: عورتوں کا جو ذاتی حق ہے وہ شوہروں کی خدمت اور امور خانہ داری میں کمال حاصل کرنا ہے۔ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے علی علیہ السلام کی ایسی خدمت کی کہ مشکل سے اس کی مثال ملتی ہے۔ ہر مصیبت اور تکلیف میں فرما برداری پر نظر رکھی۔ جس طرح جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا نے اسلام اور پیغمبر اسلام کی خدمت کی، اسی طرح بنت رسول نے اسلام اور علی کی خدمت کی۔ یہی وجہ ہے کہ جس طرح رسول کریم نے خدیجۃ الکبریٰ کی موجودگی میں دوسرا عقد نہیں کیا، حضرت علی علیہ السلام نے بھی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی موجودگی میں دوسرا عقد نہیں کیا۔ مناقب ابن شہر آشوب صفحہ 8۔ حضرت علی علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ فاطمہ سلام اللہ علیہا آپ کی نظر میں کیسی تھیں؟ فرمایا خدا کی قسم وہ جنت کا پھول تھیں، دنیا سے اٹھ جانے کے بعد بھی میرا دماغ ان کی خوشبو سے معطر ہے۔ آپ نے شوہر کے ساتھ بہترین زندگی گزار کر ایک عورت کو شوہر کے ساتھ زندگی گزارنے کے اصول بتا دیے۔ وہ اصول یہ ہیں: نمبر 1، امور خانہ داری۔ عورت چاہے تو اپنے گھر کو جنت بنا سکتی ہے۔ جناب سیدہ نے ہر لحاظ سے اپنے گھر کو جنت بنا رکھا تھا۔ گھر میں اگرچہ کچھ زیادہ سامان نہیں تھا مگر آپ نے گھر کی ہر چیز نہایت سلیقے سے سجا رکھی تھی۔ آپ اپنا زیادہ وقت عبادت میں بسر کرتی اور کثرت عبادت کے باوجود آپ امور خانہ داری میں بھی خاص توجہ رکھتی تھیں۔ گھر کے تمام کام اپنے ہاتھ سے انجام دیتی۔ آپ چکی پیستی تھیں جس سے آپ کے ہاتھوں پر چھالے پڑ جاتے، کنویں سے خود پانی بھر کر لاتی اور خود کھانا تیار کرتی۔ یہ تمام کام ایک خاص سلیقے سے انجام ہوتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں فاطمہ جیسی سلیقہ شعار خاتون میں نے نہیں دیکھی۔ اور جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اگر عورتوں پر میدان جہاد میں جانا ساقط ہے تو پھر ان کا جہاد کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد الامرأۃ حسن الطول، ہر عورت کا جہاد اس کا اچھے طریقے سے شوہرداری کرنا ہے۔ وسائل الشیعہ جلد 12 صفحہ 116۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔